پریزنٹ ٹو فیوچر میں خوش آمدید۔ یہاں ہم سائنسی کتب، بڑے نظریات اور تاریخ کی پیچیدہ شخصیات سادہ اور قابل فہم انداز میں بیان کرتے ہیں۔ علم کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ تاریخ کے ان اوراق میں سے ہے جنہیں پڑھتے ہوئے ذہن کئی سوالات میں الجھ جاتا ہے۔ یہ کوئی عام سوانح عمری نہیں بلکہ ایک انتہائی غیر معمولی دستاویز ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں والٹر سی لینجر کی لکھی ہوئی ایک سائیکولوجیکل انالیسس آف ایڈولف ہٹلر، ہز لائف اینڈ لیجنڈ پر۔ بالکل، اور اس دستاویز کی سب سے دلچسپ بات اس کا مقصد اور اس کا پس منظر ہے۔ یہ کتاب دوسری جنگ عظیم کے دوران یعنی 1943 میں امریکی خفیہ ادارے آفس آف اسٹریٹجک سروس، جسے OSS کرتے تھے، اس کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اچھا، OSS یہ تو CIA سے پہلے والا ادارہ تھا، ہے نا؟ جی، یہی ادارہ آگے چل کر CIA بنا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کا مقصد کوئی پروپیگنڈا پھیلانا نہیں تھا۔ وہ تو بس یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس دشمن کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ یعنی یہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ تھی، ایک طرح کا نفسیاتی پوسٹ مارٹم جو ایک زندہ شخص کا کیا جا رہا تھا۔ بالکل، ایک زندہ شخص کا۔ مقصد صرف ہٹلر کی شخصیت کو سمجھنا تھا، اس کے ممکنہ اگلے اقدامات کا اندازہ لگانا، تاکہ جنگی حکمت عملی کو اسی کے مطابق ترتیب دیا جا سکے۔ جی، اسی لیے اس میں جذبات یا ذاتی رائے کے بجائے ٹھوس معلومات اور شواہد کی بنیاد پر تجزیہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لونگر اور اس کی ٹیم نے ہر ممکنہ ذریعے سے معلومات اکٹھی کی ہوں گی۔ ہاں، انہوں نے ہٹلر کے قریبی لوگوں کے انٹرویوز کیے، اس کی تقاریر کا تجزیہ کیا، اس کی کتاب مائن کمف پڑھی، مطلب ہر دستیاب ذریعے سے معلومات اکٹھی کر کے ایک جامع نفسیاتی خاکہ تیار کیا۔ تو ہمارے سامنے ایک معمہ ہے، ایک نوجوان جو آرٹ سکول میں فیل ہو گیا، جو کام چور تھا اور وینا کی سڑکوں پر غربت میں دن گزار رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس شخص کے اندر وہ کون سی نفسیاتی چنگاری تھی جو بعد میں پوری دنیا کو جلانے والے الاؤ میں بدل گئی۔ لونگر کی یہ رپورٹ شاید ہمیں اس معمے کو حل کرنے میں کچھ مدد دے۔ آئیے اس کی شخصیت کی تہوں کو کھولنا شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے جس میں ہم ایڈولف ہٹلر کی ابتدائی زندگی اور اس کی نفسیاتی بنیادوں پر بات کریں گے۔ اچھا، تو جب ہم ہٹلر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک بہت ہی آپ کہہ لیں طاقتور اور پرعزم شخصیت کا تصور ذہن میں آتا ہے، لیکن رپورٹ اس کی جوانی کی بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہے، خاص طور پر اس کی تعلیم اور کیریئر کے آغاز کی۔ جی، یہ تصویر توقعات کے بالکل برعکس ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ اسکول میں اس کی کارکردگی انتہائی مایوس کن تھی، مطلب اس کے گریڈز اکثر ناکام یا غیر اطمینان بخش کے خانے میں آتے تھے۔ وہ پڑھائی سے بھاگتا تھا۔ لیکن اس کی زندگی کا جو پہلا بڑا نفسیاتی دھچکا تھا وہ تو کچھ اور تھا۔ کے لیے بہت گہری ذاتی ناکامی تھی۔ اور اسی ناکامی کے بعد وہ دور شروع ہوتا ہے جب وہ ویانا میں بے مقصد بھٹک رہا تھا۔ رپورٹ اس دور کو اس کی شخصیت کی تشکیل میں بہت اہم قرار دیتی ہے۔ بہت زیادہ اہم۔ والدہ کے انتقال کے بعد وہ بالکل تنہا رہ گیا، اور ویانا میں اس نے شدید غربت کے دن دیکھے، فاقے کیے، بے گھر رہا، یہاں تک کہ بھیک بھی مانگی، جیسا کہ رپورٹ میں لکھا ہے۔ جی، لیکن غربت سے زیادہ اہم وہ نفسیاتی کیفیت تھی جس کا وہ شکار ہوا۔ رپورٹ اسے ایک بہت ہی دلچسپ نام دیتی ہے، ارادے کا پالچ، یعنی پیرالائسس آف دا ول۔ ارادے کا پالچ؟ یہ ایک بہت طاقتور اصطلاح ہے۔ یہ صرف سستی یا کاہلی تو نہیں تھی، مطلب اس سے کچھ زیادہ گہری نفسیاتی کیفیت تھی جہاں انسان کچھ کرنے کی خواہش ہی کھو جاتا ہے۔ بالکل درست پکڑا آپ نے۔ یہ محض کاہلی نہیں تھی، وہ شدید کام چور تھا۔ صبح دیر تک سوتا رہتا اور کسی بھی قسم کی باقاعدہ نوکری یا محنت سے دور بھاگتا تھا۔ اس وقت کے اس کے ساتھی کیا کہتے تھے اس بارے میں؟ وہ بتاتے ہیں کہ وہ بس سارا دن بیکار بیٹھا رہتا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا کہ تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے تو وہ بہت عجیب بہانے بناتا تھا۔ مثلاً وہ کہتا، مجھے کام کرنے کے لیے ابھی فرصت چاہیے۔ فرصت؟ یہ کیسا بہانہ ہوا؟ یا پھر کہتا تھا کہ میرے پاس باہر جانے کے لیے ڈھنگ کا کوٹ نہیں ہے؟ جی بالکل یہی۔ یہ تو اپنی ناکامیوں کا جواز تراشنے والی بات ہوئی۔ یعنی وہ حقیقت کا سامنا کرنے کے بجائے خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دے رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے موقع کا انتظار کر رہا ہے۔ اور جب اس سے پوچھا جاتا کہ کیسا موقع، تو وہ کہتا کہ اسے خود بھی ٹھیک سے نہیں معلوم۔ یہ رویہ اس کی شخصیت کی ایک بنیادی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، حقیقت سے فرار اور اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری قبول نہ کرنا۔
تو وہ اپنی بنائی ہوئی ایک خیالی دنیا میں رہتا تھا جہاں وہ ایک عظیم آرٹسٹ تھا جسے دنیا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بالکل، اور یہ صرف کام کاج تک محدود نہیں تھا۔ اچھا، تو باہر سے وہ ایک ناکام اور کامچور شخص نظر آتا ہے، لیکن کیا اس کے ذہن کے اندر بھی یہی افراتفری چل رہی تھی؟ کیا اس کی ذاتی زندگی میں کوئی نظم و ضبط تھا یا وہ بھی اسی طرح بے ترتیب تھی؟ اس کی ذاتی زندگی اس کی عملی زندگی سے بھی زیادہ بے ترتیب تھی۔ رپورٹ کے مطابق اس کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی شیڈیول نہیں تھا۔ سونے، جاگنے، کھانے پینے، کسی چیز کے اوقات مقرر نہیں تھے۔ یہ بات حیران کن ہے۔ وہ اکثر رات بھر جاگتا، خیالی منصوبے بناتا اور پھر دن چڑھے تک سوتا رہتا۔ یہ بے ترتیبی صرف اس کی عادت نہیں تھی، بلکہ یہ اس کے کام کرنے کے انداز کا بھی حصہ بن گئی۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ بعد میں جب وہ اقتدار میں آیا تو اس نے پورے جرمنی کو ایک سخت ڈسپلن میں جکڑ دیا، لیکن وہ خود اس ڈسپلن پر عمل نہیں کرتا تھا۔ بالکل نہیں، وہ مسائل کو سامنے آنے پر فوراً حل کرنے کا قائل نہیں تھا۔ وہ ٹال مٹول سے کام لیتا تھا، معاملات کو لٹکائے رکھتا تھا، یہاں تک کہ بحران شدید ہو جاتا۔ تو پھر وہ فیصلہ کب کرتا تھا؟ اس کا ماننا تھا کہ وہ تبھی کوئی فیصلہ کرے گا جب وہ خود کو ذہنی طور پر تیار محسوس کرے۔ تو پھر وہ اتنے بڑے اور فوری فیصلے کیسے کر لیتا تھا جن کے لیے تاریخ میں اسے جانا جاتا ہے؟ ایک ملک چلانے کے لیے تو منطق، ڈیٹا اور ٹھنڈے دماغ سے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہیں پر اس کی شخصیت کا سب سے پراسرار اور آپ کہہ لیں خطرناک پہلو سامنے آتا ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ وہ منطقی تجزیے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ وہ اسے دانشوروں کی کمزوری سمجھتا تھا۔ تو پھر وہ کس چیز پر انحصار کرتا تھا؟ وہ فیصلوں کے لیے ایک باطنی آواز یعنی انر وائس پر انحصار کرتا تھا۔ ایک منٹ، باطنی آواز؟ یہ بات سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ ایک شخص جو لاکھوں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کر رہا ہے، وہ منطق یا شواہد پر نہیں بلکہ ایک غیر معقول باطنی آواز پر بھروسہ کر رہا ہے۔ جی، یہی تو سب سے خطرناک بات تھی۔ یہ پورے ملک کو ایک شخص کی ذاتی نفسیات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے مترادف تھا۔ اور وہ خود اس بارے میں کیا کہتا تھا؟ بالکل، وہ خود کو ایک خواب میں چلنے والا یعنی سلیپ واکر کہتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنی جبلت، اپنی انسٹنکٹ کی رہنمائی میں آنکھیں بند کر کے بھی بالکل صحیح راستہ چن سکتا ہے۔ اور یہی سوچ اس کے فیصلوں پر اس کے غیر متزلزل یقین کی وجہ تھی۔ جی، اسے لگتا تھا کہ اس کا فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اس کا اپنا نہیں بلکہ کسی اعلیٰ طاقت کا حکم ہے۔ اس باطنی آواز پر یقین بہت خطرناک لگتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ صحیح۔ تو پھر ایسے شخص کے ساتھ اختلاف کرنا تو ناممکن ہوگا۔ جب کوئی اس کے اس خدائی حکم کو چیلنج کرتا تھا تو اس کا رد عمل کیسا ہوتا تھا؟ اس کا رد عمل انتہائی شدید ہوتا تھا۔ رپورٹ میں اس کے غصے کے دوروں یعنی ریجز کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اگر کوئی معمولی سی بات پر بھی اس سے اختلاف کرتا تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ اور اس کے قریبی ساتھیوں نے اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت ہی عجیب اصطلاح استعمال کی ہے: قالین چبانا۔ جی، چیوئنگ دی کارپیٹ۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ قالین چبانا؟ یہ کوئی محاورہ ہے یا وہ سچ میں ایسا کرتا تھا؟ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ نہیں، یہ کوئی محاورہ نہیں ہے۔ اس کے عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ شدید غصے کی حالت میں اس کا چہرہ سرخ یا جامنی ہو جاتا، بال بکھر جاتے، وہ زمین پر گر جاتا اور غصے میں قالین کو اپنے دانتوں سے کاٹنے اور چبانے لگتا۔ وہ چیختا چلاتا اور بالکل قابو سے باہر ہو جاتا۔ یا خدا، یہ تو کسی ذہنی عدم توازن کی واضح علامت لگتی ہے۔ لیکن کیا رپورٹ اس پر کوئی روشنی ڈالتی ہے کہ یہ غصہ حقیقی تھا یا محض ایک ڈرامہ؟ اس پر دو آرا ہیں۔ کچھ تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ یہ حقیقی غصہ تھا جو اس کے اندر کی فرسٹریشن کا نتیجہ تھا۔ اور دوسری رائے؟ زیادہ تر کا خیال ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا حربہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کے خوفناک رد عمل کے بعد کوئی بھی اس سے اختلاف کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ یعنی یہ دوسروں کو نفسیاتی طور پر ڈرانے اور اپنی بات منوانے کا ایک انتہائی مؤثر طریقہ تھا۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی خود اعتمادی بہت کھوکھلی تھی۔ جب تک سب کچھ اس کے کنٹرول میں رہتا، وہ پر اعتماد نظر آتا،
لیکن جیسے ہی کوئی غیر متوقع صورتحال پیدا ہوتی اس کا سارا بھرم ٹوٹ جاتا۔ بالکل، اس کی ایک بہترین مثال رپورٹ میں درج ایک واقعہ ہے۔ ایک امریکی صحافی نے اس سے اچانک جرمن امریکی تعلقات پر ایک سوال پوچھ لیا جس کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ اس سوال پر وہ اس قدر بوکھلایا اور شرمندہ ہوا جیسے کسی اسکول کے بچے کو اس کا سبق یاد نہ ہو۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی ساری خود اعتمادی ایک ہول کی طرح تھی جو تیاری نہ ہونے پر فوراً چٹک جاتی تھی۔ یہ تضادات واقعی بہت گہرے ہیں۔ ایک طرف وہ خود کو تاریخ کا رخ موڑنے والا سمجھتا ہے اور دوسری طرف ایک سوال پر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں اس کی شخصیت کے سب سے بڑے تضاد کی طرف لے جاتا ہے، احساس کمتری اور احساس بڑھتری کا عجیب امتزاج۔ جی، یہی اس کی نفسیات کی بنیاد ہے۔ ایک طرف اس میں شدید احساس کمتری تھا۔ رپورٹ کے مطابق اس کا حلیہ بھی کسی عظیم رہنما یا جنگجو جیسا نہیں تھا۔ قد اوسط سے کم، ٹانگیں چھوٹی اور جسم کا اوپری حصہ غیر متناسب طور پر بڑا تھا۔ یعنی اس کا حلیہ اس آریائی نسل کے تصور کے بالکل برعکس تھا جس کا وہ خود پرچار کرتا تھا۔ بالکل۔ لیکن ان تمام ظاہری اور اندرونی کمزوریوں کے باوجود اس کے اندر خود کو دنیا کی عظیم ترین شخصیت سمجھنے کا جنون تھا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ ماہرین نفسیات اسے اوور کمپنسیشن کہتے ہیں، یعنی جب آپ اپنی کسی گہری کمزوری کو چھپانے کے لیے اس کے بالکل الٹ رویہ اختیار کر لیں۔ اچھا، تو وہ اپنی کمزوریوں سے واقف تھا؟ لاشعوری طور پر جی ہاں، اسی لیے اس نے اپنے گرد عظمت کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ تعمیر کر لیا تھا۔ اس کا ایک مشہور قول ہے، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، میں جو کہتا اور کرتا ہوں وہ تاریخی ہے۔ اور وہ خود کو ہر فن مولا سمجھتا تھا نا؟ ہر فن مولا سے بھی بڑھ کر وہ خود کو جرمنی کی تاریخ کا سب سے بڑا فوجی حکمت عملی ساز سمجھتا تھا، حالانکہ وہ صرف ایک سپاہی رہا تھا۔ وہ خود کو سب سے بڑا ماہر تعمیرات، موسیقی کا سب سے بڑا پارکھ اور ہر شعبے کا بے مثال ماہر سمجھتا تھا۔ اور تنقید بالکل برداشت نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ وہ اپنی ذات پر کسی بھی قسم کی تنقید کو شاہی توہین یعنی لیسے ماجسٹے سمجھتا تھا، جیسے کسی نے بادشاہ کی شان میں گستاخی کر دی ہو۔ اس غیر معمولی خود فریبی کو توانائی کہاں سے ملتی تھی؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسی سوچ ہوگی جو اس کے اس یقین کو سہارا دیتی ہو۔ رپورٹ میں تقدیر کے تصور کا بہت ذکر ہے۔ جی، تقدیر یا پروویڈنس کا تصور اس کی نفسیات کا مرکزی ستون تھا۔ اسے پختہ یقین تھا کہ اسے کائنات کی کسی اعلیٰ طاقت نے ایک خاص مشن کے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ عام قوانین سے بالاتر ہے کیونکہ وہ تاریخ کا دھاراد موڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور وہ اس یقین کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی زندگی کے کچھ واقعات کا حوالہ بھی دیتا تھا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ اس کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ ہاں، وہ خاص طور پر 2 واقعات کا بہت ذکر کرتا تھا۔ پہلا واقعہ پہلی جنگ عظیم کے دوران کا ہے، جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک خندق میں کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ ایک باطنی آواز نے اسے وہاں سے ہٹ جانے کا حکم دیا۔ وہی باطنی آواز؟ جی، جیسے ہی وہ چند قدم دور گیا، اسی جگہ ایک گولہ گرا اور اس کے تمام ساتھی مارے گئے۔ اور دوسرا واقعہ؟ دوسرا واقعہ تب کا ہے جب ایک گیس حملے کی وجہ سے وہ ہسپتال میں عارضی طور پر اندھا ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسی اندھے پن کی حالت میں اسے الہام ہوا کہ اسے جرمنی کو بچانا ہے۔ تو ان واقعات نے اس کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک چنا ہوا فرد ہے۔ بالکل، یہ واقعات اس کے لیے اس بات کا ثبوت تھے کہ کوئی مافوق الفطرت طاقت نہ صرف اس کی حفاظت کر رہی ہے بلکہ اس سے کوئی بڑا کام بھی لینا چاہتی ہے۔ یہیں سے اس کے ایک سیاسی رہنما سے مسیحا بننے کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ جی، یہ تبدیلی بہت دلچسپ ہے۔ وہ کیسے ایک سیاسی کارکن سے خود کو ایک نجات دہندہ کے طور پر پیش کرنے لگا؟ یہ ایک بتدریج عمل تھا۔ رپورٹ کے مطابق شروع میں وہ خود کو اپنی تحریک کا صرف ایک ڈھول بجانے والا یعنی ڈرمر کہتا تھا، یعنی جس کا کام لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ لیکن پھر جیسے جیسے اسے مقبولیت اور کامیابی ملتی گئی، اس کا خود پر یقین بڑھتا گیا۔ پھر اس نے خود کو فیورر یعنی رہنما کہنا شروع کیا۔ اور پھر رہنما سے مسیحا تک کا سفر؟ جی، اقتدار میں آنے کے بعد اس نے کھلے عام خود کو ایک مسیحا، ایک مسیح کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی تقاریر میں بائبل کے حوالے دیتا،
وہ خود کو حضرت عیسیٰ سے تشبیہ دیتا تھا، جو ہیکل کو سود خوروں اور بدکاروں سے پاک کرنے آئے تھے۔ اور اس تشبیہ کا مقصد؟ وہ کہتا تھا کہ جس طرح مسیح کو اپنا مشن پورا کرنے کے لیے سخت ہونا پڑا، اسی طرح اسے بھی جرمنی کو دشمنوں سے پاک کرنے کے لیے بے رحم ہونا پڑے گا۔ یہ تو سیاست کو مذہب کا لبادہ پہنانے والی بات ہوئی۔ اس نے اپنے سیاسی مقاصد کو ایک مقدس مشن بنا کر پیش کیا۔ بالکل، اور اس مقدس مشن کا حتمی مقصد صرف جرمنی پر حکومت کرنا نہیں تھا، بلکہ لا دوالیت یعنی امورٹیلٹی حاصل کرنا تھا۔ بالکل، وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ اور اس کے بڑے بڑے تعمیراتی منصوبے، جی، جیسے عظیم الشان عمارتیں اور وسیع شاہراہیں، وہ صرف ملک کی ترقی کے لیے نہیں تھیں، وہ اس کی عظمت کی یادگاریں تھیں جو وہ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہزاروں سال بعد بھی لوگ ان تعمیرات کو دیکھیں اور اس کی عظمت کو یاد کریں۔ وہ ایک فانی حکمران نہیں، ایک لا فانی دیوتا بننا چاہتا تھا۔ اگلے حصے میں ہم ہٹلر کی شخصیت کی نفسیاتی ساخت اور اس کے رویوں کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ آج ہمارے ہاتھ ایک بہت ہی غیر معمولی دستاویز لگی ہے۔ یہ ایڈولف ہٹلر کا ایک نفسیاتی پروفائل ہے۔ جی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی انٹیلیجنس نے تیار کیا تھا۔ بالکل، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کے ذہن کو سمجھا جائے، یعنی یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ اگلا قدم کیا اٹھائے گا۔ جی، یہ کوئی عام رپورٹ نہیں ہے۔ اس سے والٹر سی لینگر، جو ایک ماہر نفسیات تھے، انہوں نے آفس آف اسٹریٹجک سروسز یعنی OSS کے لیے تیار کیا تھا۔ OSS، جو بعد میں CIA بنی؟ بالکل وہی، اور انہوں نے ہٹلر سے براہ راست بات نہیں کی، بلکہ اس کے بارے میں جو بھی معلومات تھیں، اچھا، اس کے قریبی ساتھیوں کے انٹرویوز، اس کی تقرارین، ان سب کو اکٹھا کر کے اس کی شخصیت کا ایک خاکہ تیار کیا۔ تو یہ دشمن کو ہرانے کے لیے ایک نفسیاتی ہتھیار تھا؟ آپ یہ کہہ سکتی ہیں۔ مقصد یہی تھا کہ یہ سمجھا جائے کہ ہٹلر سوچتا کیسے ہے اور آگے کیا کر سکتا ہے۔ آج ہم اسی رپورٹ کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ امریکی انٹیلیجنس نے ہٹلر کے دماغ کے اندر کیا دریافت کیا۔ رپورٹ میں ہٹلر کی شخصیت کو 3 زاویوں سے دیکھا گیا ہے۔ وہ خود کو کیا سمجھتا تھا، اس کے قریبی ساتھی اسے کیسا جانتے تھے، اور جرمن عوام میں اس کی کیسی شبیہہ تھی۔ جی، تو پھر اسی پیچیدہ تصویر کی سب سے پہلی تہہ سے شروع کرتے ہیں۔ ہٹلر خود اپنی ذات کو کس نظر سے دیکھتا تھا؟ یہ اس کی شخصیت کا سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ اچھا، رپورٹ کے مطابق ہٹلر کو اس بات پر غیر متزلزل یقین تھا کہ وہ ایک غیر معمولی تاریخی شخصیت ہے، یعنی عام انسانوں سے الگ؟ بالکل، جسے تقدیر نے ایک خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ وہ خود کو عام انسانوں کے قانونوں اور غلطیوں سے بالاتر سمجھتا تھا۔ اس کا ایک مشہور جملہ ہے، میں غلط نہیں ہو سکتا، میں جو کہتا اور کرتا ہوں وہ تاریخی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا یہ صرف ایک سیاسی دکھاوا تھا اپنے حامیوں کو متاثر کرنے کے لیے، یا وہ واقعی اس پر یقین رکھتا تھا؟ نہیں، دستاویز میں جو شواہد ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس پر صدق دل سے یقین رکھتا تھا۔ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا، بلکہ اس کی سوچ کا محور تھا۔ اور یہ احساس برتری صرف سیاست تک محدود نہیں تھا۔ وہ خود کو جرمنی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنگی رہنما سمجھتا تھا۔ روشننگ، جو اس کے قریبی حلقے میں تھا، اس کے مطابق ہٹلر نے کہا تھا، میں جنگ نہیں کھیلتا، میں فیلڈ مارشلز کو حکم نہیں دیتا، بلکہ میں جنگ کی قیادت کرتا ہوں۔ مطلب وہ اپنے جنرلوں سے بھی بہتر سمجھتا تھا خود کو؟ جی، وہ ان کی رائے کو اکثر نظر انداز کر دیتا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ ان سے بہتری جنگی حکمت عملی سمجھتا ہے۔ اور دوسرے شعبوں میں؟ ہر شعبے میں وہ خود کو ایک عظیم ترین معمار، ایک غیر معمولی فنکار اور ہر موضوع پر ایک اتھارٹی سمجھتا تھا، چاہے وہ معیشت ہو یا خارجہ پالیسی۔ اچھا، اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا تو وہ اسے اپنی ذاتی توہین سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک اس کی رائے حتمی تھی۔ یہ ایک مکمل ہمادانی یعنی اومنیپوٹنس کا احساس تھا۔ دستاویز میں ایک سلیپ واکر یعنی نیند میں چلنے والے شخص کی مثال بھی دی گئی ہے۔ یہ بہت عجیب تشبیہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ مثال ہے جو اس کی سوچ کے انداز کو واضح کرتی ہے۔ یہ 1936 کی بات ہے، جب اس نے اپنی فوج کو رائن لینڈ بھیجنے کا حکم دیا، جو ورسائے معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ کھلی خلاف ورزی۔ اس کے تمام جنرل اس فیصلے کے خلاف تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ فرانس اور برطانیہ فوری فوجی کارروائی کریں گے، اور جرمنی اس وقت جنگ کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا جوا تھا۔ بہت بڑا۔ لیکن ہٹلر نے بعد میں کہا،
میں ایک نیند میں چلنے والے کی طرح درستگی اور حفاظت کے ساتھ اپنے راستے پر چلتا ہوں۔ یعنی اس کے فیصلے منطق اور حقائق پر نہیں بلکہ کسی اندرونی یقین پر مبنی ہوتے تھے؟ بالکل، وہ اسے پروویڈنس یا خدائی منشا کہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ تقدیر اس کی رہنمائی کر رہی ہے، اور وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ جی، کہ وہ تاریخ میں ایک خاص مقصد پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سوچ کسی عام سیاستدان کی نہیں ہے۔ جب کوئی شخص خود کو تقدیر کا منتخب کردہ سمجھنے لگے تو کیا یہ یقین صرف سیاست تک محدود رہتا ہے یا اس کی سوچ میں کوئی مذہبی یا روحانی پہلو بھی آ جاتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا یہ یقین ایک مسیحائی تصور یا میسائونک کمپلیکس میں بدل گیا۔ اچھا۔ اس نے خود کو جرمنی کے نجات دہندہ کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی تقاریر میں بائبل کے حوالے دیتا تھا۔ خود کا موازنہ حضرت عیسیٰ سے کرتا تھا؟ جی، کہ جس طرح وہ ہیکل کو صاف کرنے آئے تھے ویسے ہی وہ جرمنی کو صاف کرنے آیا۔ ایک موقع پر اس نے کہا بھی کہ جب میں برلن آیا اور میں نے یہاں کی عیش و عشرت اور بددیانتی دیکھی تو میں نے خود کو تقریباً حضرت عیسیٰ کی طرح محسوس کیا۔ یعنی وہ ایک منتخب شخص یعنی چوزن ون تھا؟ بالکل، جسے ایک نیا سماجی نظام قائم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ایک طرف تو یہ خدائی رہنما والی شبیہ ہے جس میں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور کبھی غلطی نہیں کر سکتا، لیکن رپورٹ میں اس کے قریبی ساتھی وہ تو بالکل الٹ بات کرتے ہیں۔ یہیں آ کر تصویر 180 ڈگری پر گھوم جاتی ہے۔ ایک شخص جو اتنا منظم اور پراعتماد نظر آتا ہے وہ اپنی ذاتی زندگی میں کیسا تھا؟ دستاویز کا تیسرا حصہ جو اس کے ساتھیوں کے مشاہدات پر ہے ایک بالکل مختلف شخصیت کو سامنے لاتا ہے۔ مثال کے طور پر لوڈیکے نامی ایک شخص نے اسے ایک عام آسٹرین شلمپرائی کہا۔ شلمپرائی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک جرمن لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے شدید بے ترتیبی، لاپرواہی اور کام کو ٹالنے کی عادت۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص جو اتنا بے ترتیب ہو وہ پوری ریاست کی مشینری کو کیسے چلا سکتا تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس کا کوئی مستقل شیڈیول نہیں تھا۔ اچھا۔ وہ اکثر رات گئے، کبھی کبھی صبح 2 بجے تک جاگتا اور پھر صبح دیر سے اٹھتا۔ اہم فائلیں اور دستاویزات اس کی میز پر ہفتوں پڑی رہتی۔ اور وہ فیصلے ٹالتا رہتا تھا؟ جی، اکثر معاملات کو آخری وقت تک ٹالتا رہتا تھا۔ اس کا رویہ اکثر غیر فعال یعنی ان ایکٹیو رہتا تھا۔ تو پھر وہ اہم فیصلے کرتا کیسے تھا؟ اگر وہ مسائل کو ٹالتا تھا تو رائن لینڈ پر قبضے جیسے بڑے اقدامات کیسے اٹھائے؟ یہی تو اس کی شخصیت کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ اس کا سامنا کرنے کی بجائے اس سے فرار اختیار کرتا۔ فرار مطلب؟ روشننگ کے مطابق وہ کسی کو نہیں پہچانتا، وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے۔ ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ انسانی معاشرے سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ مسائل پر منطقی طور پر سوچنے کے بجائے اپنی اندرونی آواز کا انتظار کرتا تھا۔ اچھا۔ اور یہ غیر فعالیت کئی دنوں یا ہفتوں تک جاری رہ سکتی تھی۔ اس دوران وہ چڑچڑا، بدمزاج اور کسی سے ملنے سے انکار کر دیتا تھا۔ اور پھر اچانک کسی لمحے اسے اپنا حل مل جاتا اور وہ فوراً اس پر عمل کرنے کا حکم دے دیتا۔ یعنی اس کا سوچنے کا طریقہ دانشورانہ نہیں بلکہ مکمل طور پر جذباتی تھا؟ جی، رپورٹ واضح کرتی ہے کہ اس کے ذہنی عمل الٹ طریقے سے کام کرتے تھے۔ الٹ طریقے سے؟ دیکھیں، ایک عام انسان پہلے حقائق کا جائزہ لیتا ہے، مختلف آپشنز پر غور کرتا ہے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ ہٹلر پہلے سے طے شدہ نتیجے سے شروع کرتا تھا جو اس کے جذبات پر مبنی ہوتا تھا؟ بالکل، اس کے جذبات، اس کی نفرت یا کسی گہرے یقین پر مبنی ہوتا۔ اس کے بعد وہ صرف ان حقائق، دلائل اور لوگوں کو تلاش کرتا جو اس کے نتیجے کی حمایت کرتے۔ اگر حقائق اس کے خلاف ہوتے تو وہ انہیں نظر انداز کر دیتا یا جھوٹا پروپیگنڈا قرار دے دیتا۔ جی بالکل۔ اور اس سوچ کے انداز کا جنگ پر کیا اثر پڑا؟ اس کے تباہ کن اثرات ہوئے۔ اسٹالن گریڈ اس کی بہترین مثال ہے۔ اچھا۔ 1942-33 کے موسم سرما میں جب جرمنی کی چھٹی فوج روس میں بری طرح پھنس گئی تو سارے جرنیل اور تمام فوجی حقائق چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ فوج کو فوراً پیچھے ہٹنا چاہیے ورنہ وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ جی، لیکن ہٹلر اپنے اسی اندرونی یقین پر قائم رہا کہ تقدیر اس کا ساتھ دے گی اور وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔
اس نے حقائق کو نظر انداز کیا، جس کا نتیجہ 3 لاکھ سے زیادہ جرمن فوجیوں کی ہلاکت یا گرفتاری کی صورت میں نکلا۔ یہ اس کی شخصیت کی ایک بڑی کمزوری تھی جسے وہ اپنی طاقت سمجھتا تھا۔ بالکل۔ دستاویز میں ڈپریشن اور خودکشی کے رجحانات کا بھی ذکر ہے۔ یہ اس کے ناقابل تسخیر ہونے کے تصور سے تو بالکل میل نہیں کھاتا۔ یہ اس کی شخصیت کے گہرے تضادات میں سے ایک ہے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ ہٹلر شدید ڈپریشن کے ادوار سے گزرتا تھا، خاص طور پر اپنی جوانی میں۔ جی، ویانا میں اپنی جوانی کے دنوں میں، اور بعد میں اپنی بھانجی جیلی راؤبل کی موت کے بعد، جس سے وہ شدید طور پر منسلک تھا۔ اور اس نے خودکشی کی دھمکی بھی دی۔ کئی مواقع پر، مثلا 1923 میں جب اس کی بغاوت، جسے بیئر ہال پچ کہتے ہیں، ناکام ہوئی تو اس نے کہا کہ اس کے پستول میں 5 گولیاں ہیں، 4 غداروں کے لیے اور 1 اپنے لیے۔ اور جیلی کی موت کے بعد بھی؟ جی، اس کے بعد بھی اس نے خودکشی کی کوشش کی، یا کم از کم دھمکی تھی۔ تو کیا یہ دھمکیاں حقیقی تھیں یا لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کا کوئی ڈرامہ؟ رپورٹ میں دونوں امکانات کا ذکر ہے۔ کچھ ذرائع کا ماننا ہے کہ یہ بعض اوقات بلیک میلنگ کا ایک حربہ ہوتی تھی، اپنے ساتھیوں سے ہمدردی اور وفاداری حاصل کرنے کے لیے۔ جی، لیکن یہ اس کی شدید ذہنی بے چینی اور عدم استحکام کی بھی عکاس تھیں۔ ایک شخص جو خود کو تقدیر کا چنا ہوا سمجھتا ہے، وہ ناکامی کے خوف سے اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اپنی جان لینے کی بات کرنے لگتا ہے۔ یہ اس کی شخصیت کا وہ تاریخ پہلو ہے جو اس کی عوامی شبیہ کے بالکل برعکس تھا۔ بالکل۔ تو ایک طرف وہ مسائل سے بھاگ رہا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، لیکن دوسری طرف تاریخ ہمیں اس کی بے پناہ جارحیت دکھاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ممکن تھیں؟ بات یہ ہے کہ جب اس کے غیر متزلزل یقین کو چیلنج کیا جاتا یا اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہوتا، تب کیا ہوتا تھا؟ تب اس کی شخصیت کا ایک بالکل مختلف اور خوفناک پہلو سامنے آتا تھا۔ اس کا رویہ شدید جارحانہ اور بے قابو ہو جاتا تھا۔ اچھا؟ رپورٹ میں اس کے غصے کے دوروں کو گروئل میرچین یعنی خوفناک کہانیاں کہا گیا ہے۔ یہ کوئی عام غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل ذہنی میلٹ ڈاؤن ہوتا تھا۔ 1 منٹ، کیا یہ سچ ہے کہ وہ قالین چباتا تھا؟ یہ کسی لیڈر کا رویہ ہے یا کسی بچے کا؟ یہ بات ناقابل یقین لگتی ہے، لیکن کئی عینی شاہدین، جن میں اس کے قریبی ساتھی بھی شامل تھے، نے ایسی ہی کہانیاں بیان کی ہیں۔ کیا واقعی؟ جی، کہا جاتا ہے کہ وہ غصے میں فرش پر گر جاتا، چیختا، چلاتا اور یہاں تک کہ قالین کو اپنے دانتوں سے کاٹتا تھا۔ روشننگ نے ایسے ہی ایک منظر کو بیان کرتے ہوئے لکھا، وہ ایک خوفناک منظر ہوتا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں جمی ہوئی اور چہرہ بگڑا ہوا اور جامنی رنگ کا ہوتا تھا۔ اور اس شدید غصے کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ کوئی بڑی ناکامی یا مخالفت؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دورے اکثر بہت غیر اہم باتوں پر پڑتے تھے، اچھا؟ خاص طور پر جب کوئی اسے بری خبر سناتا یا اس کی قابلیت یا فیصلے پر شک کرتا۔ چونکہ وہ اپنے آپ کو غلطی سے مبرہ سمجھتا تھا، اس لیے کوئی بھی ناکامی اس کی اپنی غلطی نہیں ہو سکتی تھی۔ الزام ہمیشہ کسی اور پر۔ جی، غدار جرنیل، بزدل سیاستدان یا یہودی سازش، وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کا رد عمل شدید غصے کی صورت میں نکلتا تھا، جو کہ ایک نفسیاتی دفاعی میکانزم تھا۔ تو یہاں بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ غصہ حقیقی تھا یا محض ایک دکھاوا، لوگوں کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ؟ رپورٹ میں اس پر بھی بحث کی گئی ہے، اور شاید حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ قابو سے باہر ہونے کا حقیقی مظاہرہ تھا، جو اس کی کمزوری کو ظاہر کرتا تھا۔ جی، لیکن گریگر سٹراسر جیسے دیگر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک سوچا سمجھا حربہ تھا۔ سٹراسر لکھتا ہے، غصہ اور گالی گلوچ اس کے ہتھیاروں میں سب سے پسندیدہ ہیں۔ یعنی وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا تھا۔ روشننگ بھی یہی کہتا ہے کہ ہٹلر اس تکنیک کو جان بوجھ کر استعمال کرتا تھا تاکہ لوگوں کو الجھن میں ڈال کر انہیں مزید فرما بردار بنا سکے، خوف پیدا کرنے کے لیے۔ جی، اس تکنیک کے ذریعے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں، حتیٰ کہ اپنے اعلیٰ ترین جرنیلوں میں بھی خوف پیدا کرتا اور انہیں اپنی بات ماننے پر مجبور کرتا تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ غیر متوقع حالات سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ بالکل نہیں۔ جب کوئی منصوبہ بندی کے خلاف ہوتا تو وہ اکثر ایسی صورتحال سے بھاگ جاتا تھا یا پھر اسی طرح کے شدید غصے کا اظہار کرتا تھا۔ یہ اس کی شخصیت کا ایک اور تضاد تھا، بظاہر طاقتور لیکن اندر سے انتہائی غیر محفوظ۔ تو اس تجزیے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہٹلر کی شخصیت تضادات کا ایک مجموعہ تھی،
ایک طرف خود کو تقدیر کا منتخب کردہ سمجھنے والا ایک غیر معمولی یقین رکھنے والا شخص، اور دوسری طرف شدید بے ترتیبی، عدم استحکام، حقیقت سے فرار اور بے قابو غصے کا شکار انسان۔ یہ دو مختلف لوگ لگتے ہیں جو ایک ہی جسم میں رہتے ہوں۔ بالکل، اور یہی اس نفسیاتی خاکے کا نچوڑ ہے۔ یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ اس کی سوچ اور فیصلے کن عوامل پر مبنی تھے۔ یہ صرف ایک سیاسی رہنما کا پروفائل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ، نرگسیت پسند اور جذباتی طور پر غیر مستحکم شخصیت کا تجزیہ ہے، جو اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت کے طور پہ پیش کرنے میں کامیاب رہا۔ اس نے اپنی اندرونی بے چینی، خوف اور نفرت کو کامیابی سے پوری قوم کے خوف اور نفرت میں بدل دیا۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ کس طرح ایک فرد کی نفسیات تاریخ کے دھارے پر اتنی گہرائی سے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بڑے پیمانے پر ہونے والے تاریخی واقعات کے پیچھے اکثر انسانی نفسیات کی گہری اور بعض اوقات پریشان کن حقیقتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اور اس کو سمجھنا آج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس وقت تھا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ نفسیاتی ساخت سیاسی طاقت میں کیسے تبدیل ہوئی۔ یہ والٹر سی لینگر کی وہ رپورٹ ہے جو انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی خفیہ ادارہ OSS کے لیے ایڈولف ہٹلر کی نفسیات پر لکھی تھی۔ بالکل، اور اس گفتگو کا مقصد کوئی نئی رائے قائم کرنا نہیں، بلکہ صرف یہ سمجھنا ہے کہ اس تاریخی رپورٹ کے مطابق ہٹلر نے عوامی نفسیات کو کیسے سمجھا اور استعمال کیا۔ جی، ایک پوری قوم کے جذبات، ان کے خوف اور ان کی امیدوں کو اپنے مقاصد کے لیے کیسے استعمال کیا۔ ہماری ساری بات چیت اسی رپورٹ کے تجزیے پر مبنی ہوگی۔ اور یہ اس سلسلے کا تیسرا حصہ ہے جس میں ہم خاص طور پر ہٹلر کے اقتدار میں آنے اور اس کی عوامی نفسیات پر گرفت کے طریقوں پر بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رپورٹ کا ایک حصہ اس بارے میں ہے کہ جرمن عوام ہٹلر کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ میرا پہلا سوال یہی ہے کہ عوام کے سامنے جو ہٹلر پیش کیا جاتا تھا وہ حقیقت میں کیسا تھا؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، کیونکہ دیکھیں، عوام کا علم تو صرف حکومت کے کنٹرول شدہ پریس تک محدود تھا، اور رپورٹ کے مطابق اگر ہم اس کی ظاہری شخصیت کی بات کریں تو وہ کوئی بہت متاثر کن نہیں تھا۔ اچھا۔ جی، اس کا قد اوسط سے کم تھا، کولے چوڑے اور کندھے نسبتاً تنگ تھے۔ ابتدائی دنوں میں تو اس کا حلیہ اور بھی عام سا تھا، باویرین لباس، خراب دانت اور چکنے بال۔ ایک منٹ، یہ تو اس تصویر کے بالکل برعکس ہے جو پروپیگنڈا میں دکھائی جاتی تھی۔ یعنی حقیقت میں وہ کوئی بہت کرشماتی شخصیت نہیں رکھتا تھا۔ ایک صحافی نے تو اسے چھوٹے آدمی کا پروٹوٹائپ بھی کہا ہے۔ جی، ڈروتھی تھامسن نے بالکل یہی کہا تھا، یعنی ایک عام غیر متاثر کن شخص کی بہترین مثال۔ ایک اور مبصر نے اس کے چہرے کے تاثر کو سیر شدہ انا کہا تھا۔ سیر شدہ انا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چہرے سے تکبر اور خود پسندی جھلکتی تھی؟ بالکل یہی مطلب ہے کہ اس کے چہرے پر ہر وقت ایک ایسی خود پسندی طاری رہتی تھی جسے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہ ایک تضاد ہے کہ ظاہری طور پر وہ متاثر کن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لاکھوں لوگ اس کے دیوانے تھے۔ تو پھر وہ جادو کیا تھا؟ اگر جسمانی طور پر کشش نہیں تھی تو وہ کون سی چیز تھی جو لوگوں کو کھینچتی تھی؟ رپورٹ میں اس کی آنکھوں کا خاص ذکر ہے۔ جی، یہاں سے بات دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ رپورٹ میں اس کی آنکھوں کو ہپنوٹک کوالٹی کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ ہپنوٹک کوالٹی؟ جی، اب اس کا مطلب کوئی لفظی ہپنوٹزم نہیں، بلکہ یہ کہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت اور گہرائی تھی کہ لوگ نظریں نہیں ہٹا پاتے تھے۔ کیا اس کی کوئی مثال بھی دی گئی ہے؟ کیونکہ یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ رپورٹ میں ایک بہت مشہور واقعہ درج ہے۔ ایک پولیس اہلکار کو ایک نازی میٹنگ میں اس لیے بھیجا گیا کہ وہ نظم و ضبط قائم رکھے اور ضرورت پڑنے پر میٹنگ رکوا دے۔ اچھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی پر تھا، لیکن جب اس نے ہٹلر کی تقریر سنی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ اس سے اتنا مسحور ہوا کہ تقریر کے آخر میں وہ خود ایک پرجوش نازی بن چکا تھا۔ یہ کہانی سننے میں تھوڑی ناقابل یقین لگتی ہے۔ کیا رپورٹ اسے ایک حقیقت کے طور پر پیش کرتی ہے یا ایک مثال کے طور پر کہ اس کے بارے میں کس قسم کی کہانیاں پھیلائی گئیں؟ کیونکہ ایک نظر سے کسی کا نظریہ بدل جانا بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، رپورٹ اسے ایک ایسے واقعے کے طور پر پیش کرتی ہے جو اس کے ذاتی کرشمے کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، چاہے اس میں کچھ مبالغہ آرائی ہی کیوں نہ شامل ہو۔
لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ اسی ذاتی کرشمے کو پروپیگنڈا کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک پہنچایا گیا۔ عوام جس ہٹلر کو جانتی تھی وہ پوسٹرز اور فلموں میں احتیاط سے تیار کی گئی ایک تصویر تھی، ایک مہذب، پرعزم اور طاقتور رہنما کی۔ اچھا، تو ایک عام سا دکھنے والا آدمی جس کی آنکھوں میں کوئی خاص بات تھی، لیکن ظاہر ہے صرف آنکھوں سے تو لاکھوں لوگ قائل نہیں ہو سکتے، تو پھر اگلا جادو کہاں تھا؟ یقیناً اس کی تقریروں میں۔ رپورٹ اسے جرمنی کا اب تک کا سب سے بڑا مقرر کہتی ہے۔ جی، اور اس کی تقریر کا انداز بہت غیر روایتی تھا۔ وہ کبھی بھی دھواں دھار طریقے سے تقریر شروع نہیں کرتا تھا، بلکہ اکثر بہت آہستہ، ہچکچاہٹ کے ساتھ اور دھیمے لہجے میں بولنا شروع کرتا تھا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ عام طور پر تو ایک اچھا مقرر شروع سے ہی مجمع کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس سست آغاز کے پیچھے کیا نفسیات تھی؟ رپورٹ اسے بہت گہرائی سے بیان کرتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر آہستہ شروع کرتا تھا، جیسے وہ مجمع کے اجتماعی موڈ اور وہ جو ہے روحانی ماحول کو اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ جیسے ایک سیسموگراف زلزلے کی لہروں کو محسوس کرتا ہے، ویسے ہی وہ لوگوں کے جذبات کو محسوس کرتا تھا۔ پھر وہ سامعین میں سے کسی ایک فرد کو چنتا اور اس کے ساتھ ایک نادیدہ ذہنی اور جذباتی تعلق قائم کرتا۔ جیسے ہی یہ تعلق قائم ہوتا، اس کی آواز میں توانائی آ جاتی، تقریر کی رفتار بڑھتی جاتی، اور آخر میں وہ پورے جوش اور غصے کے ساتھ چیخ رہا ہوتا۔ یعنی وہ پہلے مجمع سے جڑتا تھا اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا تھا۔ یہ تو بہت ہی سوچا سمجھا منصوبہ لگتا ہے۔ بالکل۔ اس عمل کے دوران سامعین نفسیاتی طور پر اس کی آواز کے ساتھ ایک ہو جاتے تھے۔ وہ صرف ایک شخص کی تقریر نہیں سن رہے ہوتے تھے، بلکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ خود جرمنی کی آواز ہے جو ان کے دلوں کی بات کہہ رہی ہے۔ اور وہ تو خود بھی اس فن سے واقف تھا۔ اس نے اپنی کتاب مائن کیمپ میں لکھا ہے کہ عوام کی نفسیات کسی کمزور چیز پر رد عمل نہیں دیتی، عوام ایک درخواست کرنے والے کے بجائے ایک حکمران کو ترجیح دیتی ہے۔ یعنی وہ شعوری طور پر جانتا تھا کہ منطق نہیں بلکہ جذبات ہی اس کا اصل ہتھیار ہے۔ جی، وہ عوام کی نفسیات کا ماہر تھا۔ اقتدار میں آنے سے پہلے اس کی تقریروں کے صرف 3 موضوعات ہوتے تھے: پہلی جنگ عظیم کے غدار، مارکسزم کا خطرہ اور یہودیوں کی سازشیں۔ اور رپورٹ اسے ایک شو مین بھی کہتی ہے، جو جان بوجھ کر اپنی تقریریں شام کو دیر سے رکھتا تھا۔ یہ تو کمال کی چالاکی ہے، یعنی وہ صرف الفاظ سے نہیں بلکہ لوگوں کی جسمانی تھکاوٹ سے بھی کھیل رہا تھا۔ یہ تو نفسیاتی جنگ کا ایک بالکل الگ ہی درجہ ہے۔ بالکل۔ جب لوگ دن بھر کے کام سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی ذہنی مزاحمت اور تنقیدی سوچ کمزور پڑ جاتی ہے، اور اس کے جلسے صرف تقریریں نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک مکمل تھیٹر ہوتے تھے۔ تھیٹر؟ کس طرح کا تھیٹر؟ ڈرامائی انداز میں ہال میں داخل ہونا، فوجی بینڈ کی دھنیں، جھنڈوں کا سمندر اور طوفانی دستوں کی موجودگی، یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بناتے تھے جو لوگوں کے ہوش و حواس پر چھا جاتا تھا۔ تو یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک پورا تھیٹر تھا جو لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا تھا۔ لیکن یہ جلسے تو صرف ان لوگوں کے لیے تھے جو وہاں موجود ہوتے۔ اس پیغام کو، اس شخصیت کو پورے جرمنی تک کیسے پہنچایا گیا؟ مجھے لگتا ہے یہاں نازی پروپیگنڈا مشین کا کردار سامنے آتا ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ پروپیگنڈا مشین کا واحد مقصد ہٹلر کو ایک مافوق الفطرت ہستی کے طور پر پیش کرنا تھا۔ مافوق الفطرت؟ جی، اس کے لیے باقاعدہ ایک داستان تیار کی گئی۔ سب سے پہلے خود پر قابو اور قوت ارادی کا تاثر بنایا گیا۔ یہ مشہور کیا گیا کہ وہ گوشت نہیں کھاتا، شراب نہیں پیتا اور سگریٹ سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ لیکن رپورٹ کہتی ہے کہ اس کا مقصد صحت نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا، ہے نا؟ جی، رپورٹ کے مطابق یہ عظیم موسیقار رچرڈ ویگنر کی نقل تھی، جس کا مقصد اپنی غیر معمولی قوت ارادی کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اسی طرح اس کا شادی نہ کرنا بھی اسی تصویر کا حصہ تھا۔ یہ تاثر دیا گیا کہ جرمنی ہی اس کی واحد دلہن ہے اور وہ عام انسانی کمزوریوں اور خواہشات سے بالاتر ہے۔ نرم پہلو بھی دکھایا جاتا تھا، خاص طور پر بچوں اور جانوروں کے ساتھ۔ بالکل۔ دوسری خصوصیت رحم دلی اور سادگی تھی۔ اسے عظیم تسلی دینے والا بنا کر پیش کیا گیا۔ ایسی کہانیاں اور تصاویر عام تھیں جن میں وہ بچوں سے پیار کر رہا ہے یا اپنے کتے کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تیسری خصوصیت تھی بے پناہ توانائی اور عزم۔ یہ تاثر دیا گیا کہ وہ دن میں 16 سے 18 گھنٹے صرف جرمنی کے لیے کام کرتا ہے اور کبھی ہار نہیں مانتا۔
یہ تو ایک سپر ہیرو کی طرح کی تصویر کشی ہے. کوئی کمزوری نہیں، رحم دل بھی ہے اور کبھی تھکتا بھی نہیں. اور ان سب کے اوپر اس کی ذاتی زندگی کو ایک راز بنا کر رکھا گیا تھا. یہ ایک بہت ہوشیار چال لگتی ہے. بہت ہی ہوشیار. رپورٹ کہتی ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا، کیونکہ عوام اس کے بارے میں جتنا کم جانتے، اس کے گرد ایک پراسرار اور افسانوی داستان بننے کی گنجائش اتنی ہی زیادہ ہوتی. جو خالی جگہیں ہوتی، عوام انہیں اپنے تخیل سے بھرتے تھے اور پروپیگنڈا انہیں اس کے لیے مواد فراہم کرتا تھا. تو انہوں نے ایک سپر ہیرو جیسی شخصیت تو بنا لی، لیکن رپورٹ بتاتی ہے کہ وہ اس سے بھی بہت آگے چلے گئے. ایک سیاسی رہنما سے اسے تقریباً ایک مسیحا یا دیوتا جیسی شکل دے دی گئی. یہ کیسے ہوا؟ یہ تبدیلی بہت تدریج اور منصوبہ بندی کے تحت کی گئی. رپورٹ کے مطابق شروع میں وہ خود کو صرف ایک ڈھول بجانے والا یعنی ڈرمر کہتا تھا. یعنی ایک ایسا شخص جو لوگوں کو جگا رہا ہے. جی، ایک مقصد کے لیے جگا رہا ہے. پھر اس نے خود کو سینٹ جان سے تشبیہ دیتے ہوئے بیابان میں پکارنے والی آواز کہنا شروع کر دیا. اور آخرکار جب وہ اقتدار کے قریب پہنچا تو اس نے خود کو تقدیر کا منتخب کردہ کہنا شروع کر دیا. اور اس کا وہ مشہور جملہ بھی ہے کہ میں ایک نیند میں چلنے والے کی طرح اپنے راستے پر چلتا ہوں. یہ بہت دلچسپ جملہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خود فیصلے نہیں کر رہا، بلکہ کوئی اعلیٰ طاقت اس سے یہ سب کروا رہی ہے. بالکل. یہ تاثر دینا ہے کہ وہ تاریخ کے دھارے میں بہہ نہیں رہا، بلکہ تقدیر خود اسے راستہ دکھا رہی ہے. اور پھر اس تاثر کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہانیاں گھڑی گئیں. جیسے پہلی جنگ عظیم کی وہ کہانی کہ جب وہ خندق میں تھا تو اس سے ایک غیبی آواز نے ہٹنے کا حکم دیا. اوہ ہاں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے. اور جیسے ہی وہ ہٹا، وہاں ایک گولا آ کر گرا اور اس کے سارے ساتھی مارے گئے. اور ایسی کہانیاں لوگوں کو یہ یقین دلاتی تھیں کہ اس پر خدا کا خاص کرم ہے اور اسے کوئی ماں فوق الفطرت طاقت بچا رہی ہے. جی، اور پارٹی نے اس تصور کو ہر جگہ پھیلایا. ہٹلر کا لفظ خدا کا قانون ہے جیسے نعرے عام ہو گئے. جرمن عیسائیوں کے ایک گروہ نے تو اسے حقیقی روح القدس قرار دے دیا. یہ روایتی مذہب کی جگہ شخصیت پرستی کا ایک نیا کلٹ بنانے کی کوشش تھی. یہ ناقابل یقین ہے. ڈوروتھی تھامسن کا وہ حوالہ تو اور بھی چونکا دینے والا ہے کہ ایک جرمن خاتون نے انہیں پیشن پلے دکھاتے ہوئے یسوع کی صلیب کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ ہمارے فیورر ہٹلر ہیں. یعنی لوگوں کے ذہنوں میں حقیقت کس حد تک مسخ ہو چکی تھی. یہ اس بات کی انتہا ہے کہ پروپیگنڈا لوگوں کی سوچ کو کس طرح بدل سکتا ہے. یہ نفسیاتی قبضے کی ایک مکمل مثال ہے. تو رپورٹ میں اس عوامی تاثر کو بنانے کے پیچھے جو عملی حکمت عملی تھی اس کے اصول بھی بتائے گئے ہیں. میرا مطلب ہے کہ کیا اس کا کوئی باقاعدہ فارمولا تھا؟ جی، رپورٹ کا تیسرا حصہ اسی بارے میں ہے اور یہ اس کے قریبی ساتھیوں سے ملی معلومات پر مبنی ہے. اس میں عوامی نفسیات پر گرفت کے کئی اصول بیان کیے گئے ہیں. پہلا اصول تھا عورتوں کا کردار. عورتوں کا کردار؟ ہٹلر کا ماننا تھا کہ عورتیں منطق سے زیادہ جذبات سے متاثر ہوتی ہیں. اس کا قول ہے، پہلے عورت کو قائل کرو، پھر بچے اس کے پیچھے آئیں گے، اور آخر میں جب میں پورا خاندان جیت چکا ہوں گا تو باپ بھی ساتھ آ جائے گا. یہ تو بہت ہی خطرناک لیکن نفسیاتی طور پر گہری سوچ ہے. یعنی معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان کو عورت کے ذریعے فتح کرو. اگلا اصول کیا تھا؟ دوسرا اصول تھا قدیم جبلتوں کو اپیل کرنا. یعنی لوگوں کے اندر چھپی نفرت، غصے اور خوف جیسی بنیادی جبلتوں کو ابھارنا، لیکن ان پر حب الوطنی اور قومی فخر کا خوبصورت غلاف چڑھا دینا تاکہ لوگ اسے ایک نیک مقصد سمجھیں. اچھا. تیسرا اصول تھا روحانی بھوک کا احساس. وہ جانتا تھا کہ جدید دور کے انسان کو صرف روٹی نہیں چاہیے، اسے جینے کے لیے ایک مقصد، ایک نظریہ اور کسی چیز پر یقین بھی چاہیے. اور نازیزم نے انہیں وہ مقصد فراہم کیا. اور اس مقصد کو دل میں اتارنے کے لیے جلسوں کا تھیٹر استعمال کیا جاتا تھا جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا. ہاں، ڈرامائی اور فنی اثرات کا استعمال ایک کلیدی اصول تھا. موسیقی، جھنڈے، روشنیاں، یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بناتے تھے جو لوگوں کی تنقیدی سوچ کو معطل کر دیتا تھا. اسی سے جڑا ہوا اصول تھا نعروں کی طاقت. سادہ، جذباتی اور ڈرامائی نعرے جو آسانی سے یاد ہو جائیں اور جنہیں بار بار دہرایا جائے. اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ وہ جدید معاشرے کی تنہائی کو بھی سمجھتا تھا. بالکل. اس کا ایک اور اصول تھا تنہائی اور وابستگی کا احساس. وہ جانتا تھا کہ صنعتی معاشرے میں لوگ اکثر تنہا اور الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں.
نازی پارٹی نے انہیں ایک بڑے گروہ، ایک عظیم مقصد کا حصہ ہونے کا احساس دلایا، جس سے انہیں ذاتی وقار اور اہمیت کا احساس ہوا۔ اور جہاں یہ وابستگی کام نہ کرتی، وہاں خوف اور دہشت کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی ایک طرف امید اور دوسری طرف خوف، یہ ایک طاقتور امتزاج ہے۔ اور آخر میں پروپیگنڈا کا فن، اس کے کیا اصول تھے؟ اس کے پروپیگنڈا کے اصول بالکل واضح اور بے رحم تھے۔ عوام کو کبھی ٹھنڈا نہ ہونے دو، کبھی اپنی غلطی تسلیم نہ کرو، کبھی یہ مت مانو کہ تمہارے دشمن میں کوئی اچھائی ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ سارا الزام صرف ایک ہی دشمن پر ڈالو، اور سب سے اہم، ایک بڑے جھوٹ کو اتنی بار، اتنی یقین اور اتنی شدت سے دہراؤ کہ لوگ آخرکار اسے سچ مان لیں۔ یہ فہرست سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دھوکہ دہی اور ذہنوں پر قابو پانے کی ایک پوری کتاب ہے۔ تو جب ہم ان تمام نکات کو جوڑتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف اچھی تقاریر نہیں تھیں، بلکہ یہ ایک کثیر جہتی، مکمل نفسیاتی آپریشن تھا، ایک احتیاط سے تیار کردہ داستان، ایک تھیٹر کی کارکردگی اور انسانی نفسیات کی گہری، اگرچہ انتہائی منفی اور تقریبی سمجھ پر مبنی تھی۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ جنگ کے دوران لکھی گئی، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ یہ ایک ایسے رہنما کی تصویر پیش کرتی ہے جس نے ایک قوم کی گہری ترین نفسیاتی ضروریات، ان کے عدم تحفظ اور ان کے خوف کو پہچانا اور پھر انہیں اپنے مقاصد کے لیے بڑی مہارت سے استعمال کیا۔ صحیح۔ ایک نجات دہندہ کی ضرورت، کسی گروہ سے تعلق کی خواہش اور منطق پر جذبات کا غلبہ، یہ صرف ایک شخص کا تجزیہ نہیں، بلکہ یہ عوام اور ایک کرشماتی رہنما کے درمیان تعلق کی نوعیت پر بھی ایک بہت گہرا اور پریشان کن سوال اٹھاتا ہے۔ اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم اس رپورٹ کی بنیاد پر ہٹلر کے ممکنہ انجام اور اس کے نفسیاتی لیگیسی پر بات کریں گے۔ آج ہم صرف تاریخ نہیں پڑھ رہے، بلکہ ایک طرح کی آپ کہہ سکتی ہیں نفسیاتی جاسوسی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بہت ہی غیر معمولی دستاویز ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی خفیہ ایجنسی OSS کے لیے تیار کی گئی تھی، اور اس کا مقصد صرف ایک تھا: ایڈولف ہٹلر کے ذہن کے اندر جھانکنا۔ اس رپورٹ کا نام تھا ایڈولف ہٹلر کا نفسیاتی تجزیہ، جسے والٹر سی لینگر نے لکھا تھا۔ جی، اور یہ کوئی عام سوانح عمری نہیں ہے، یہ تو آپ سمجھیں اس وقت کے امریکی پالیسی سازوں کے لیے ایک گائیڈ بک تھی۔ گائیڈ بک؟ کس حوالے سے؟ تاکہ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو سمجھ سکیں، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، اور سب سے اہم، وہ مستقبل میں کیا قدم اٹھا سکتا ہے۔ لینگر نے اس رپورٹ میں ہٹلر کی شخصیت کی 3 پرتیں کھولی ہیں۔ 3 پرتیں؟ جی، پہلی، ہٹلر خود کو کیا سمجھتا تھا۔ دوسری، جرمن عوام اسے کس نظر سے دیکھتے تھے۔ اور تیسری، جو شاید سب سے زیادہ دلچسپ ہے، کہ بند دروازوں کے پیچھے اس کے قریبی ساتھی اسے کیسا پاتے تھے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو آئیے سب سے مشکل جگہ سے شروع کرتے ہیں۔ ہٹلر کے اپنے ذہن کے اندر وہ خود کو تاریخ کے آئینے میں کہاں دیکھتا تھا؟ دیکھیں، دستاویز کے مطابق ہٹلر کو اپنی ذات پر ایک غیر معمولی، تقریباً آپ کہہ لیں الہامی قسم کا یقین تھا۔ وہ خود کو کوئی عام سیاستدان یا حکمران نہیں سمجھتا تھا، بلکہ تاریخ کا ایک ایسا کردار سمجھتا تھا جسے تقدیر نے کسی خاص مقصد کے لیے چنا ہو۔ اچھا۔ اس کا ایک مشہور جملہ ہے جو اس کی پوری سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ کہتا تھا، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، میں جو کہتا اور کرتا ہوں وہ تاریخ ہے۔ یعنی وہ خود کو عقل کل سمجھتا تھا کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہی نہیں ہو سکتی۔ اس سے بھی ایک قدم آگے، وہ خود کو ایک سلیپ واکر کہتا تھا۔ سلیپ واکر؟ یعنی نیند میں چلنے والا؟ جی بالکل، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، بلکہ کوئی غیبی طاقت، جسے وہ پرویڈنس یا تقدیر کہتا تھا، اسے بالکل سیدھے راستے پر چلا رہی ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اسی غیبی طاقت کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا مسیحائی کمپلیکس ہے، یعنی وہ خود کو جرمنی کا نجات دہندہ سمجھ رہا تھا۔ یہ صرف سیاسی نعرہ نہیں تھا، وہ سچ میں اس پر یقین رکھتا تھا؟ بالکل، اور یہ یقین صرف سیاست تک محدود نہیں تھا۔ وہ خود کو تاریخ کا سب سے بڑا فوجی حکمت عملی کا ماہر سمجھتا تھا۔ اپنے تمام جرنیلوں سے بہتر؟ جی، وہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے تمام جرنیلوں سے بہتر جنگی چالیں جانتا ہے۔ وہ خود کو جرمنی کا سب سے بڑا آرکیٹیکٹ بھی مانتا تھا، اور گھنٹوں نئے شہروں اور عظیم الشان عمارتوں کے نقشے بنانے میں گزارتا تھا۔ اس کی نظر میں ماہرین، دانشور، پروفیسرز، یہ سب بے وقوف تھے جنہیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ لیکن اتنا بڑا مسیحائی کمپلیکس پیدا کہاں سے ہوا؟
کیا اس کی کوئی نفسیاتی وجہ رپورٹ میں بتائی گئی ہے؟ یہ لینگر اس کی جڑیں ہٹلر کی جوانی کی ناکامیوں میں دیکھتا ہے۔ وہ ایک آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، لیکن ویانا کی آرٹ اکیڈمی نے اسے 2 بار مسترد کر دیا۔ وہ ایک بے گھر اور گمنام نوجوان تھا۔ پھر پہلی جنگ عظیم نے اسے ایک مقصد دیا، لیکن جرمنی کی شکست نے اسے توڑ دیا۔ تو رپورٹ کے مطابق ان ناکامیوں نے اس کے اندر ایک خلا پیدا کر دیا تھا، جسے اس نے جرمنی کو بچانے اور اسے عظمت دلانے کے ایک عظیم مقصد سے بھرا۔ اچھا، تو وہ خود کو ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھ کر اپنی ذاتی ناکامیوں پر ایک طرح سے پردہ ڈال رہا تھا۔ بالکل۔ تو یہ تھی وہ خدا جیسی تصویر جو اس نے اپنے ذہن میں بنا رکھی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے یہ تصویر لاکھوں جرمن عوام کو کیسے بیچی؟ وہ اسے کس طرح دیکھتے تھے؟ عوام کے سامنے جو ہٹلر پیش کیا گیا وہ ایک بہت ہی احتیاط سے تیار کردہ شاہکار تھا۔ ایک امیج، بالکل۔ اس کی حقیقت اس تصویر سے بہت مختلف تھی۔ مثال کے طور پر اس کا جسمانی حلیہ، حقیقت میں اس کا قد اوسط سے کم تھا، ٹانگیں چھوٹی اور جسم غیر متناسب تھا۔ واقعی؟ جی، کچھ لوگوں نے تو اس کی چال کو زنانہ تک کہا ہے، لیکن پروپیگنڈا میں اسے ایک مضبوط، طاقتور اور فولادی ارادے والے رہنما کے طور پر پیش کیا گیا۔ اور اس کی آنکھوں کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ ان میں ایک عجیب سی مغناطیسی کشش تھی۔ جی، یہ بات بہت سے لوگوں نے کہی ہے جو اس سے ملے۔ وہ اس کی آنکھوں کو غیر معمولی اور ہپنوٹک قرار دیتے تھے۔ ان میں ایک ایسی گہرائی اور چمک تھی جو لوگوں کو مبہوت کر دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ سیدھا انسان کی روح میں جھانک رہی ہوں۔ یہ اس کی شخصیت کا ایک بہت بڑا ہتھیار تھا، جسے وہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اور اس سے بھی بڑا ہتھیار اس کی تقریریں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لاکھوں کے مجمع کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کی تقریر کا انداز ایک آپ کہہ لیں ڈرامائی پرفارمنس کی طرح ہوتا تھا۔ وہ تقریر کا آغاز بہت آہستہ اور ہچکچاہٹ سے کرتا، جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ اچھا۔ اس سے مجمع کو لگتا کہ وہ کوئی لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھ رہا، بلکہ دل سے بول رہا ہے۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی ٹیکنیک تھی، لوگوں سے جڑنے کا ایک طریقہ؟ بالکل۔ پھر وہ آہستہ آہستہ مجمع کے جذبات کو محسوس کرتا، ان کی توانائی کو اپنے اندر جذب کرتا، اور پھر اس کی آواز بلند ہونا شروع ہو جاتی۔ آخر میں وہ چیخنے اور جنون کی کیفیت تک پہنچ جاتا، جہاں سننے والے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے اور پوری طرح اس کے جذباتی بہاؤ میں بہہ جاتے۔ یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں تھا، یہ ایک طرح کی ہپنوٹک پرفارمنس تھی۔ جی بالکل۔ اور ان تقریروں کا مواد کیا ہوتا تھا؟ وہ کون سے نعرے تھے جو لوگوں کے جذبات کو اتنا بھڑکاتے تھے؟ اس کی تقریر کے آپ کہہ سکتے ہیں 3 بنیادی ستون ہوتے تھے جنہیں وہ بار بار دہراتا تھا۔ وہ کیا تھے؟ پہلا، نومبر کے مجرموں سے بدلہ، یعنی وہ سیاستدان جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد ورسائی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ دوسرا، یہودیوں کی عالمی سازش کا خاتمہ، جنہیں وہ جرمنی کی تمام مشکلات کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ اور تیسرا، مارکسزم کا مکمل خاتمہ۔ یہ 3 دشمن دے کر اس نے جرمن عوام کے غصے اور مایوسی کو ایک سمت دے دی۔ تو یہ سب کچھ گوبلز کی پروپیگنڈا مشین نے بنایا تھا، وہ سادہ اور محنت انسان والی شبیہہ۔ جی، نازی پروپیگنڈا مشین نے اس کے گرد ایک دیومالائی داستان بنی تھی۔ اسے ایک سادہ پرہیزگار شخص کے طور پر پیش کیا گیا جو گوشت نہیں کھاتا، شراب نہیں پیتا اور سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اور تاثر یہ دیا گیا کہ وہ اپنی صحت کا خیال صرف اس لیے رکھتا ہے تاکہ جرمنی کی بہتر خدمت کر سکے۔ بالکل۔ اسے بچوں اور جانوروں سے محبت کرنے والے ایک مہربان شخص کے طور پر دکھایا جاتا تھا۔ اس کی بچوں کے ساتھ تصاویر بہت عام تھیں۔ اور وہ انتھک کام کرنے والے رہنما کی تصویر۔ ہاں، یہ تاثر دیا گیا کہ وہ جرمنی کے لیے دن میں 16 سے 18 گھنٹے کام کرتا ہے اور اپنی ذات کے لیے کوئی وقت نہیں نکالتا۔ پروپیگنڈے نے اسے ایک عام سپاہی سے اٹھا کر ایک مسیحا بنا دیا، جسے خدا نے جرمنی کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ کچھ نازی رہنماؤں نے تو یہاں تک کہا کہ ایڈولف ہٹلر ہی مقدس روح ہے۔ اس طرح ایک ایسی شخصیت تیار کی گئی جو حقیقت سے کوسوں دور تھی۔ یہ ہمیں اس تجزیے کے سب سے چونکا دینے والے حصے کی طرف لاتا ہے۔ ہم نے وہ ماسک دیکھ لیا جو اس نے اپنے لیے بنایا تھا، اور وہ ماسک بھی جو اس نے عوام کے لیے پہنا تھا۔ لیکن ان ماسک کے پیچھے کا اصل انسان کیسا تھا؟ بند دروازوں کے پیچھے اس کے قریبی ساتھی اسے کیسا پاتے تھے؟ دیکھیں، اس کے ساتھیوں کے تجربات اس عوامی تصویر سے بالکل مختلف تھے۔ وہ اس کی شخصیت کے گہرے تضادات کو روزانہ دیکھتے تھے۔
ایسا نہیں کہ اس میں کوئی مثبت بات نہیں تھی۔ ان کے مطابق ہٹلر میں پیچیدہ مسائل کو انتہائی آسان الفاظ میں بیان کرنے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ اچھا۔ اس کا حافظہ خاص طور پر فوجی تفصیلات کے بارے میں بہت تیز تھا، اور اپنے قریبی حلقے میں وہ کافی مہربان اور خوش اخلاق بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن جو کہانیاں ہم سنتے ہیں وہ تو ایک بالکل مختلف انسان کی تصویر پیش کرتی ہیں، سستی، ٹال مٹول اور غصہ۔ اور یہ تصویر زیادہ درست تھی۔ عوامی تاثر کے برعکس اس کا کام کرنے کا کوئی باقاعدہ شیڈیول نہیں تھا۔ وہ راتوں کو دیر تک فلمیں دیکھتا یا باتیں کرتا اور صبح دیر سے اٹھتا۔ وہ اہم فیصلے کرنے میں اکثر مہینوں تک ٹال مٹول سے کام لیتا اور کہتا تھا کہ وہ اپنی اندرونی آواز کا انتظار کر رہا ہے۔ یعنی سلطنت کے فیصلے اس کی اندرونی آواز کے منتظر رہتے تھے؟ یہ تو بہت غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ پریشان کن اس کا غصہ تھا۔ اسے شدید غصے کے دورے پڑتے تھے، خاص طور پر جب کوئی اس سے اختلاف کرتا یا اسے کوئی بری خبر سناتا۔ اچھا۔ رپورٹ میں کئی ذرائع سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ غصے میں زمین پر گر جاتا، چیختا چلاتا اور قالین کو دانتوں سے چبانے لگتا تھا۔ کیا؟ قالین کو چبانے لگتا تھا؟ جی، اسی لیے اسے ٹیپش فریسر یعنی کارپٹ کھانے والا کا خفیہ نام دیا گیا تھا۔ ایک منٹ، یہ تو یقین کرنا مشکل ہے۔ ایک طرف وہ شخص جو لاکھوں لوگوں کو اپنی تقریروں سے کنٹرول کرتا تھا اور دوسری طرف بند دروازوں کے پیچھے قالین چبا رہا تھا۔ یہ دونوں شخصیتیں ایک ہی انسان میں کیسے جمع ہو سکتی تھیں؟ کیا یہ حقیقی غصہ تھا یا لوگوں کو ڈرانے کا ایک ڈرامہ؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ لینگر کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں کا مرکب تھا۔ یہ اس کے اندر کی شدید جذباتی عدم استحکام کی علامت بھی تھی، اور ساتھ ہی یہ ایک ہتھیار بھی تھا جسے وہ اپنے ماتحتوں کو خوفزدہ کرنے اور انہیں کنٹرول میں رکھنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مطلب وہ جانتا تھا کہ اس کے غصے سے سب ڈرتے ہیں؟ بالکل۔ اور کیا وہ مشکل حالات کا سامنا کرنے سے بھی گھبراتا تھا؟ جی، رپورٹ میں کئی واقعات کا ذکر ہے جہاں وہ غیر متوقع یا شرمندہ کر دینے والے حالات سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ صرف ان حالات میں خود کو آرام دہ محسوس کرتا تھا جنہیں وہ پوری طرح کنٹرول کر سکتا تھا۔ اور ناکامی کی صورت میں؟ ناکامی کے وقت وہ شدید ڈپریشن میں چلا جاتا تھا۔ اس نے اپنی سیاسی زندگی میں کئی بار خودکشی کی دھمکی دی۔ کئی بار؟ جی، خاص طور پر 1923 میں بیئر ہال پچ کی ناکامی کے بعد، اور 1931 میں جب اس کی بھانجی گیلی راؤ بال نے خودکشی کی۔ تو کیا وہ واقعی خودکشی کرنا چاہتا تھا یا یہ بھی بلیک میلنگ کا ایک طریقہ تھا؟ لینگر کا خیال ہے کہ یہ زیادہ تر بلیک میلنگ ہی تھی۔ وہ ان دھمکیوں کو اپنے ساتھیوں پر دباؤ ڈالنے اور ان کی وفاداری حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ انہیں یہ احساس دلاتا تھا کہ اگر انہوں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ خود کو ختم کر لے گا اور تحریک بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ اس کی شخصیت کا ایک اور جوڑ توڑ والا پہلو تھا۔ تو والٹر لینگر کا یہ نفسیاتی تجزیہ ہمیں ایک ایسے انسان کی تصویر دکھاتا ہے جو تضادات کا مجموعہ ہے۔ ایک طرف عوام کے لیے بنایا گیا نجات دہندہ، اور دوسری طرف ایک غیر مستحکم، جذباتی طور پر ناپختہ اور شدید غیر محفوظ انسان۔ صحیح۔ بالکل، اور یہی اس رپورٹ کا سب سے اہم اور چونکا دینے والا نقطہ ہے کہ ہٹلر کی طاقت کا راز اس کی شخصیت کے انہی تضادات میں چھپا تھا۔ مطلب؟ وہ بے وقت ایک مسیحا بھی تھا اور ایک غیر محفوظ بچہ بھی۔ اس نے اپنی کمزوریوں، اپنے خوف اور اپنی نفرتوں کو پہچانا اور پھر انہیں پورے جرمن معاشرے پر پروجیکٹ کر دیا۔ اس نے لوگوں کی جذباتی ضروریات کو سمجھا اور انہیں وہ کچھ دیا جس کی وہ تلاش میں تھے، ایک نجات دہندہ، ایک مضبوط رہنما اور قربانی کے لیے ایک مشترکہ دشمن۔ تو یہ تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح ایک شخص کی ذاتی نفسیاتی پیچیدگیاں اور معاشرتی حالات مل کر تاریخ کا رخ بدل سکتے ہیں، اور اس کی شخصیت کا زوال ہی آخر کار اس کی سلطنت کے زوال کا باعث بنا، جہاں وہ حقیقت سے مکمل طور پر کٹ گیا اور خود کو اور اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتا ہے۔ سب سے خوفناک سوال صرف ہٹلر کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایک ایسی متضاد شخصیت کا حامل شخص کس طرح کروڑوں تعلیم یافتہ لوگوں کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ سوال صرف ایک شخص کے بارے میں نہیں، بلکہ اس معاشرے کے بارے میں بھی ہے جس نے اسے قبول کیا اور اس کی پیروی کی۔ یہ تھا ایک نفسیاتی مطالعہ۔ پریزنٹ و فیوچر کے ساتھ جڑے رہیں، جہاں ہم علم کو سادہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔